میں جب اندر انٹر ہو رہا تھا تو مجھے عامر ماموں نظر آئے جو ایک طویل عرصے کے بعد نظر آئے. ادھر میں نے جب کراؤڈ میں نگاہ ڈالی تو مجھے گلو بھائی نظر آئے. تو جب پرانے لوگ نظر آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. میں نے گلو بھائی کو دیکھا, مجھے اچھا لگا. عامر ماموں نظر آئے, مجھے اچھا لگا. مجھے لگا کہ مہاجر نظریہ جو ہے وہ زندہ ہے, کہ اتنے پرانے لوگ اگر یہاں بیٹھے ہیں, اس کا مقصد ہے کہ مہاجر نظریے سے کہیں بندے نے انحراف نہیں کیا. اس نظریے کی سچائی نظر آتی ہے. میں آپ تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں, جائیداد میں تو وراثت سب لیتے ہیں, جائیداد کا وارث تو ہر شخص بنتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مہاجر نظریے کا وارث بننا چاہتے ہیں؟ میں یہی جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب آج اس طرح آپ نے کہا ہم بنیں گے اس مہاجر نظریے کے وارث, جب میری قوم کے بزرگ, میری قوم کی یہ بہنیں, بچیاں, جب میرے قوم کے جوان یہ سب کے سب مہاجر نظریے کے وارث ہوں گے, تو آفاق مر بھی جائے تو کسی کا باپ مہاجر نظریے کو ختم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جب تک ایک وارث بھی زندہ ہے, جب تک ایک وارث بھی زندہ ہے اس مہاجر نظریے کا. کراچی صوبہ اگر بنتا ہے تو اس کی سپورٹ کرو گے؟ بہت اچھی بات ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ جذباتی انداز میں کہیں گے ہاں ہم سپورٹ کریں گے. ہم کیوں سپورٹ نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم اپنی قوم کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے, اپنی قوم کے وسائل کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے. میری قوم یہاں سے سکھر تک آباد ہے. میرپور خاص میں ہمارے لوگ رہتے ہیں, شہداد پور میں ہمارے لوگ رہتے ہیں, ٹنٹو آدم ٹنٹو العیار میں ہمارے لوگ رہتے ہیں, خیر پور میں ہمارے لوگ رہتے ہیں. کیا کراچی کو تقسیم کر کے میں باقی لوگوں کو لاوارث چھوڑ دوں؟ میری قوم, اس کو میں نہ تقسیم ہونے دوں گا, نہ اس کے وسائل کو تقسیم ہونے دوں گا, نہ اس کی وراثت کو تقسیم ہونے دوں گا. لوگ کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی باتیں ضرور کر رہے ہیں, اور متحدہ نے اس کے اوپر نعرے بھی لگائے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. کراچی کو الگ صوبہ بنانے کے ہم حق میں نہیں ہیں. میری قوم کے ایک ایک فرد کے مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے جب بھی کوئی صوبہ بنتا ہے. اور یہ بکواس بھی مجھے قبول نہیں ہے. اب جو صوبے بنیں گے وہ لسانی بنیاد پر نہیں بنیں گے, انتظامی بنیاد پر بنیں گے. میں 75 سال سے پنجابی انجوائے کر رہا ہے پنجاب کے نام پر پنجاب کا صوبہ بنا کے. سندھی سندھ کے نام پر حکمرانی کر رہا ہے 75 سال سے سندھ کے اوپر, وہ انجوائے کر رہا ہے. اگر آج پاکستان میں صوبوں کی ضرورت ہے اور پاکستان میں نئے صوبے بننے ہیں تو ظاہر ہے مہاجر قوم ہے, قومیت کے لحاظ سے اس کو بھی الگ صوبہ چاہیے جہاں اس کے وسائل پر اس کو اختیار حاصل ہو, جہاں اقتدار میں ہو. ہم انتظامی یونٹ کیوں بنائیں؟ اب صوبہ بنے گا تو صوبہ کیا انتظامی یونٹ بننا چاہیے؟ 75 سال سے پنجاب پنجاب کے نام پہ انجوائے کر رہا ہے, سندھی سندھ کے نام پہ انجوائے کر رہا ہے. اب اگر انتظامی یونٹ, اب اگر صوبوں کی گنجائش موجود ہے تو وہ انتظامی یونٹ بنیں گے, لسانی بنیاد پر نہیں بنیں گے. اور یہ بات تو غیر نہیں کر رہا, یہ تمہارے اپنے لوگ کر رہے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی پریس کانفرنس, ہم لسانی بنیاد پر صوبہ نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ جس طرح سندھی ایک قوم ہے اس طرح مہاجر بھی ایک قوم ہے. اور اگر سندھی ایک قوم کی حیثیت سے صوبے کو انجوائے کر سکتا ہے تو اب اگر نئے صوبوں کی گنجائش ہے تو مہاجر کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی بات کرتا ہے کراچی صوبے کی, اس کا مقصد ہے کہ مہاجر قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہو. آئین کے اندر اس بات کی گارنٹی لی جائے کہ کراچی کے اندر جو NSC ایوارڈ کے تھرو پیسہ ملتا ہے پروونشل گورنمنٹ کو, PFC کے تھرو شہری علاقوں کے جو حق بنتا ہے اس کی گارنٹی لی جائے آئین کے اندر. اور اگر متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی پولیس میئر کے ماتحت نہیں کروا سکتی, تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز اور تمام رہائشی علاقوں کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ساتھ ضم نہیں کروا سکتی, اگر اس شہر کے وسائل
جو پی ایف سی کی شکل میں اس شہر کو ملنے چاہیے، تمام شہری علاقوں کو ملنے چاہیے، اگر اس کی گارنٹی آئین میں نہیں لے سکتی، ان تمام گارنٹیوں کے باوجود، ان تمام چیزوں کے حصول سے پہلے اگر متحدہ قومی موومنٹ اس آئینی ترمیم کو جو بادشاہت قائم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، جو چوروں اور ڈاکوؤں کو یہ سستا دینے کے لیے کی جا رہی ہے، اگر اس آئینی ترمیم پر جا کر وہ حمایت میں ووٹ ڈالتے ہیں، اس کا مقصد ہے انہوں نے آپ کا، میری قوم کے مفادات کا سودا کر لیا۔ اسے لوگ کہتے ہیں آفاق، اپنا لہجہ درست کر، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ترش ہو، ترش اس لیے کہ ظاہر ہے میرے باپ داداؤں کا وطن ہے یہ، میرے باپ داداؤں سے میں نے ان کی قربانیاں سنی ہیں، میں نے خاندان تقسیم ہوتے ہوئے دیکھے، جب اس خاندان پہ لٹیرے قابض ہوتے ہیں، جب اس خاندان پہ چور قابض ہوتے ہیں، جب اس ملک کے اوپر جب آمریت مسلط کی جاتی ہے تو ظاہر خون جلتا ہے کہ یار ہم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے، تو لہجہ ترش بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مت کیا کر، بس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر یہ کہتا ہے کہ ان حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن میرے اندر ایک اور شخص جو چھپا ہے وہ مر جائے گا، میں اپنے نظریے کو اور اپنے اندر ایک شخص جو ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، تو میں اس شخص کو مارنا نہیں چاہتا۔ انسان تو مرے گا، آفاق بھی مرے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، لیکن اگر موت سے ڈر کر انسان اپنے ضمیر کو مار دے تو اس لاش کا بوجھ کون اٹھائے گا جو خود ہی اٹھانا ہے؟ مرنے کے بعد تو چار کاندھے تم بھی دے دو گے، لیکن اگر ضمیر مر گیا اور آفاق ایک لاش بن گیا تو تم کاندھا تو نہیں دو گے، وہ بوجھ مجھے اکیلے کو اٹھانا، میں نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے ضمیر کو نہیں مار سکتا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں دن میں اپنی قوم کی وفاداری کے قصے سناؤں اور رات کو دشمنوں کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیلوں۔ میں اپنی قوم کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھوم سکتا۔